میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کو کچھ جھوٹوں کی تسلسل سے داستان سنائیں گے کہ کس طرح سے غلط بیانیاں کی جاتی رہیں، میڈیا کے حوالے سے، ثبوتوں کے حوالے سے، کچھ ویڈیوز کے حوالے سے، اور ویڈیوز کی داستان کا ذکر تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کیا۔ اب کس کے پاس کون سی ویڈیوز ہیں، یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا، کہاں جا کے رکے گا، اس پہ پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن اس وقت پاکستانی عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پٹرول پمپس پہ اویلیبل نہیں ہے، اسٹرائک ہوئی ہے، معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر صاحب موجود ہیں۔ منسٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ کوئی سمری موو ہوئی ہے ای سی سی میں، اور پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں ان کا مارجن بڑھانے کے حوالے سے کیا تجاویز دی ہیں آپ نے؟ جی، ابھی ہماری جو فی الحال ان کا مارجن چل رہا ہے پٹرول کے اوپر وہ ₹3.90 ہے، جس میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے ہم نے سمری موو کی ہے۔ اور آپ نے کتنا اضافہ ریکمینڈ کیا ہے کہ $3.90 مل رہا ہے تو $4.90 4.91 کر دیں؟ جی، اسی کے لگ بھگ ہم نے کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کو زیادہ بڑھایا جائے۔ ڈیمانڈ اسپیسیفکلی کتنی ہے ان کی؟ جی، اسپیسیفک ڈیمانڈ کتنی ہے کہ کتنا بڑھایا جائے مارجن؟ دیکھیں، ان کی اسپیسیفک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں پرسنٹیج کے اوپر لے کے جایا جائے، جس سے ابھی اگر ہم فوری طور پہ ان کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لیتے تو تقریباً مارجن ان کا دگنا ہو جانا تھا ایک ہی گو میں۔ تو وہ ہم نے نہیں سمجھتے تھے کہ ایک دم اتنا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں معاف کیجیے گا، آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ کلیریفیکیشن اس میں بار بار آ جائے، کیونکہ فگرز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے کہا مارجن دگنا ہو جائے، دگنے سے کیا مراد ہے؟ $3.90 اگر مانگ رہے ہیں تو ₹7 سے زائد یہ مارجن مانگ رہے تھے؟ جی، جو وہ پرسنٹیج کہہ رہے تھے اس سے تو اتنا ہی فرق پڑنا تھا، لیکن ابھی فی الحال جو ہے ابھی ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے اور ہم ایک فارمولے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو ہمارے کنسرنز ہیں کہ کم سے کم قیمت بڑھے پٹرول کی، اور جو ان کے کنسرنز ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی شیورٹی ملے کہ بار بار ان کو بھی حکومت کے پاس اپنے مارجنز ریوائز کرنے کے لیے نہ آنا پڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیچ والا راستہ انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے، اور مجھے بڑی امید ہے۔ یہ تمام ڈیلرز یہ مانگ رہے ہیں یا کوئی اسپیسیفک گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو مارجن کو بڑھایا جائے؟ دیکھیں، ان کی ڈیلرز کی ایک ایسوسیشن ہے، ہم تو ایسوسیشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، انڈیویجولز کے ساتھ حکومت کبھی بھی ڈیل نہیں کرتی، تو ان کی ایسوسیشن کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو یہ کب تک معاملہ حل ہونے کی امید ہے آپ کو؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہماری ٹیمز انگیجڈ ہیں شاید آج رات کو ہی ہو جائے۔ اور ویسے میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 50% جو پیٹرول پمپس ہیں پاکستان میں، وہ 50% جو ہیں وہ پی ایس او کے ہیں، اور وہ اکثریت کھلے ہیں۔ اس کے علاوہ گو پیٹرولیم نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ بھی اپنے اکثریت پمپس جو ہیں وہ کھلے رکھیں گے۔ باقی جتنے بھی کمپنی اون پمپس ہیں، شیل کے، ٹوٹال کے اور دوسری کمپنیوں کے، وہ بھی فی الحال ان آپریشن ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ ابھی اسٹرائک پہ ہیں، جو ڈیلر اسٹرائک پہ ہیں، ہماری ان سے بات چیت اچھی جا رہی ہے، اور مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کوئی بہتر رزلٹ آ جائے گا۔ آپ کے پاس قانونی کارروائی کے آپشنز بھی ہیں کہ اگر بات چیت نہیں مانتے یہ ڈیلرز تو قانونی آپشنز بھی آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں، ڈیلرز کا جو مسئلہ ہے وہ ایسی کوئی ناجائز بات نہیں ہے کہ ہماری کیلکولیشنز کے مطابق ان کے مارجنز جو ہیں وہ ماضی میں اس حساب سے نہیں بڑھے جس حساب سے وقتاً فوقتاً بڑھنے چاہیے تھے۔ یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ہمارا بھی ایک کنسرن ہے کہ پہلے ہی عالمی منڈی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو اگر مارجن بھی بہت زیادہ اسی وقت ہم اکٹھا ہی بڑھا دیں تو وہ لوگوں پہ بہت زیادہ بوجھ آ جائے گا۔ تو ہم قانونی راستے جو ہیں وہ تو دیکھیں مناسب نہیں ہیں، یہ ہمارے ہی ڈیلرز ہیں اور یہ بھی محب وطن لوگ ہیں، یہ بھی روزی روٹی حق حلال کی کمانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ کو اچھا نتیجہ نکالیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد ہمارے علم میں آپ ہی نے آگاہی دی، آپ کی حکومت نے، کہ ₹4 پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہر مہینے بڑھے گی، تو اس سے عوام پہ مزید بوجھ بڑھے گا؟ یہ کتنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ ادھر سے پیٹرولیم ڈیلرز ان کے مارجن بھی بڑھ رہے ہیں، ادھر سے پی ڈی ایل بھی بڑھے گا، تو عوام پہ بوجھ ٹرانسفر ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو اب 600-700 ارب روپے اگست 2020 سے اب تک حکومت اپنا ٹیکس چھوڑ چکی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر، اور یہ بہت بڑا ایک ظاہر ہے ہم سب کا یہ خیال تھا کہ یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی اب تک، لیکن وہ ابھی تک نیچے نہیں آئی، اللہ کرے آنے والے مہینوں میں نیچے آ جائیں۔ لیکن اب حکومت کے لیے مزید ٹیکس چھوڑنا بھی پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اتنا ہی پھر حکومت کو قرضہ لینا پڑتا ہے جب آپ ٹیکس چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے کوشش تو ہم یہی کریں گے کہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں،
اور اگر اس دوران عالمی منڈی میں کچھ قیمتیں نیچے آ گئیں جیسے کہ حالیہ کچھ آئی ہیں, کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ قیمت ایکچولی نہ بڑھے, قیمت ہمیں شاید نہ بڑھانی پڑے, لیکن یہ عالمی منڈیوں پہ سارا دار و مدار ہے. رائٹ. اور پیٹرول پمپس کب تک کھل جائیں گے, عوام کی مشکلات کب تک آسان ہو جائیں گی, کوئی ٹائم فریم بتا سکتے ہیں؟ پیٹرول پمپس ہم اس وقت بھی کھول رہے ہیں. پی ایس او کے جتنے پیٹرول پمپس رہ گئے تھے ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ صبح تک ان کو کھولیں, باقی بھی تمام کمپنیاں کل صبح تک ہڑتال ختم ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں اس پہ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات ہمارے ایک بڑے اچھے ماحول میں اور ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. رائٹ. وفاقی وزیر برائے توانائی عماد اظہر صاحب, بہت شکریہ میں گفتگو کرنے کے حوالے سے. ناظرین, مذاکرات ابھی تک جاری ہیں اور وفاقی وزیر برائے توانائی ان کا خیال ہے اور کہتے ہیں کہ ان کی کچھ ڈیمانڈ جو ڈیلرز کی ہیں جسٹیفائڈ ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو یہ نوید بھی بتا دی کہ حکومت کا آلریڈی شارٹ فال جو ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے وہ 600 سے 700 ارب روپے کا ہے, اور 4 روپے فی لیٹر پی ڈی ایل جو ہے وہ ہر ماہ بھی بڑھے گا. تو یہ تو کچھ اقدامات ہو گئے جو آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے تھے, اور اس سے زیادہ اقدامات جو گورننس اور گورننس ہوتی کس طرح رہی, چلتی کس طرح ہے, اور سیاست میں جو موریلٹی ہوتی ہے وہ کہاں پہ پہنچی, اس حوالے سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب. منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ایک دفعہ پھر یہ ایشو کھڑا ہو گیا, اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی, رپورٹ آف دا انکوائری کمیشن آن شارٹیج آف پیٹرولیم پروڈکٹس ان پاکستان. اس پہ کارروائی ہوئی, کوئی گرفتاریاں ہوئیں, ایکشن ہوا, کیا کارروائی کی سٹیج ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج سے تقریباً 1.5 سال 2 سال پہلے جو پیٹرولیم بحران تھا اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا, اور کمیشن کے جو ریکمنڈیشنز تھی یا جو اس میں ایکشنز تجویز کیے گئے تھے تو اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی اس میں جو جن کے اوپر الزامات تھے یا جن کے اوپر مطلب کارروائی کی ایک ریکمنڈیشن تھی ان کے اوپر کارروائی ہو چکی ہے اور گرفتاریاں بھی اس میں ہو چکی ہیں. بالکل. اسی پیٹرولیم کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی حکومت سے پہلے مہینے کے حساب سے بڑھتی تھیں, پھر 15 دن کا فیصلہ کر دیا گیا, اور وہ فیصلہ جس طرح سے کیا گیا, جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے اس حوالے سے ندیم, مجھے نام بھی بھول گیا ہے, ندیم بابر تھے, بابر ندیم شاید, ان کو آپ نے فارغ بھی کر دیا, لیکن فیصلہ ان کا برقرار ہے. اور ہر 15 دن بعد قوم کو بھی ٹیکہ لگتا ہے اس حوالے سے. مزید ٹیکے وزیر توانائی بتا گئیں کہ پی ڈی ایل کا 4 روپے کا ہر مہینے لگے گا. تو یہ جو پیٹرولیم کی پرائسز بڑھیں گی اس کو آپ ریویو کرنے کا سوچ رہے ہیں, جو کہ اس میں بھی آیا تھا کہ اس کو دوبارہ آپ ریویو کریں ریکمنڈیشن میں؟ دیکھیں, ایک دو سوالات مطلب جو ہے اس کے اندر. ایک یہ کہ جو عالمی منڈی میں اس وقت قیمتیں بڑھ رہی ہے, اور چاہے وہ سپلائی چین دنیا کا متاثر ہوا کرونا کی وجہ سے یا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر اور خطے میں اگر آپ دیکھیں پیٹرولیم پرائسز, یہ نہیں ہے کہ مشکل وقت نہیں ہے, مشکل وقت بالکل ہے, لیکن اگر اس خطے میں مطلب انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ان ممالک کو آپ دیکھیں تو, اور جو ممالک تیل یا پیٹرولیم امپورٹ کرتے ہیں, درآمد کرتے ہیں, تو ان ممالک میں پاکستان کے اندر اس وقت قیمتیں کم ہے بنسبت ان ممالک کے جو باقی ہماری طرح پیٹرولیم درآمد کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ جو آپ نے پیٹرولیم لیویز کی بات کی, یہ ابھی وزیر توانائی کو آپ نے لیا تھا اور انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ جو ہمارا بجٹ تھا, جون میں جو بجٹ پیش کیا تھا حکومت نے, اس میں تقریباً 600 بلین بنتا تھا جو آپ نے پیٹرولیم لیویز سے کلیکٹ کرنا تھا. لیکن ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ عالمی منڈی میں جب قیمتیں بڑھنے لگی تو حکومت نے یہ سوچا کہ عوام کے اوپر آلریڈی بوجھ ہے, اور یہ نہیں کہ پاکستان نے کیا ہے, کیونکہ ان کے دور میں کتنے ٹیکسز تھے, اگر نون لیگ کے دور میں آپ چلے جائیں, اور آج آپ دیکھیں کتنے ٹیکسز کم کر دیے. مطلب حکومت کو جو ریونیو حاصل ہو سکتی تھی, حکومت نے اس کو وہ ریونیو نہیں لی, وہ حاصل نہیں کی, وہ جو ٹارگٹس انہوں نے رکھے تھے وہ اچیو نہیں کیے, لیکن عوام کے اوپر بوجھ کم سے کم, کیونکہ آپ تو درآمد کرتے ہیں. تو پہلی دوسری بات یہ. تیسری جو کمیشن کے حوالے سے بات ہے, اس کے اوپر پچھلے کیبنٹ میں بھی تفصیلی بات ہوئی. کمیشن کی رپورٹ جو آئی تھی اس میں جو ریکمنڈیشن دی گئی تھی, جو ایکشنز تجویز کی گئی تھی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, گرفتاریاں ہو چکی ہے. اور میرے خیال سے شہزاد اکبر صاحب جو ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب, وہ بارہا میڈیا کو بھی آگاہ کرتے آئے ہیں. تو باقی کوئی اس پہ ہم تفصیلاً پھر آئیں گے کہ کون کون سے ایکشنز ہوئے. ناظرین, ٹیپس کا آج کل دور ہے, کوئی آڈیو لیک بات کرتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ویڈیو لیکس بھی آنی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنے جو کامیاب جوان پروگرام تھا غالباً اس پہ کہا کہ ٹیپس نکل رہی ہیں, اور مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں.
ٹیپس نکل رہی ہیں, ججز کے نام آ رہے ہیں. یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں, یہ جو سارا ڈرامہ ہے, 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں, ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. ادھر سے شروع ہوئی بات. بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے, پہلے کیوں نکالا, عدلیہ کو برا بھلا, اور اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا. میں تو خیر برا بھلا ہوں, مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں, سب کو برا بھلا. بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے. جی ناظرین, آپ منسٹر صاحب کو کیا اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اداروں پہ اور خاص طور پہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ جی ہمیں باعزت طور پہ بری کرو, نہیں تو اس طرح کی بلیک میلنگ جو جج ارشد ملک سے سلسلہ شروع ہوا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان سے جے آئی ٹی سے ہوتا ہوا جج ارشد ملک تک آیا, وہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیے ارشد بھائی, یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو آپ نے سنایا, انہوں نے سمرائز کیا ہے. ان سے آپ کوئی بھی سوال پوچھیں گے, یہ ہر قسم کی سازش کریں گے, بلیک میلنگ کریں گے, ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوتا جائے گا. یہ عدالتوں میں بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کرپشن کی انہوں نے جھوٹ بولا, لیکن وہ اصل سوال کے اوپر کبھی نہیں آئیں گے. وہ ایک سمپل سا جواب ہے کہ پاناما پیپر جب آئے تو آپ نے اس کی رسیدیں پاناما دینی تھی. پیپرز آپ نے تو نہیں نکالے تھے؟ ہم نے نہیں نکالے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے نکالے تھے. انہوں نے نہیں نکالے, ججز نے نہیں نکالے. پوری دنیا کے پارلیمنٹ میں جو تقریر تھی گلف سٹیل مل کی, آپ لوگوں نے اپنی لکھ پہلے کیا کہا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جو نواز شریف ہے وہ پارلیمنٹ آ کے کہتے کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع. پھر ذرائع کے بعد قطری بائی کہتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہیں. پھر قطری خط نکل آتا ہے, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نکل آتی ہے, کیلیبری فونٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ ان کا جتنا بھی, اور میں کچھ چیز بتاؤں, یہ جتنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہر بار ایکسپوز ہو رہے ہیں, اگلے دن پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ ان کے جھوٹوں کی ایک فہرست تو نکالے نا کہ میں اس پہ آتا ہوں. میں ناظرین کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی نواب صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو صرف اقامہ رکھنے پہ فارغ کر دیا گیا, اور جب آپ آنریبل جج بشیر کے, محمد بشیر کی ججمنٹ پڑھتے ہیں جو احتساب عدالت نے کنوکشن کی سزائیں دی, جس کی اپیل آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے, تو اس فیصلے میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آف شور کمپنی کے اصل مالک کا سراغ لگانا مشکل کام ہے. اس بات کا شریف خاندان کو بخوبی علم تھا, اسی لیے نواز شریف شروع ہی سے اس بیان پر رہے کہ لندن فلیٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر نیب نے احتساب عدالت میں دستاویزات کی مدد سے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا, اور اس طرح سلجھایا کہ عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا کہ صرف زبانی انکار کرنے سے آپ کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اپنے بیٹے کی کمپنی کیپٹل ایف زیڈ ای میں چیئرمین رہتے ہوئے بھی نواز شریف یہ کہتے رہے کہ ان کا ان فلیٹوں سے یا کسی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیب کی جانب سے 16 نمبر پر جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کو بطور گواہ پیش کیا گیا. واجد ضیاء نے گواہی کے دوران جے آئی ٹی کے ڈیوشے بینک کے وہ دستاویزات پیش کیے جس کے مطابق بینک نے ایک کمپنی کومبر گروپ کو قرضہ فراہم کرنے کے لیے شریف خاندان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو گروی رکھا. واجد ضیاء کے پیش کردہ دستاویزات دراصل حسن نواز کی کمپنیز فلیگ شپ سیکیورٹیز, کیو ہولڈنگز, کوئن پیڈنگٹن کی سال 2007 سے 2012 کی مالی دستاویزات ہیں. ان دستاویزات سے عدالت میں نیب کے گواہ نمبر 16 جناب واجد ضیاء نے یہ ثابت کیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو گروی رکھ کر جو قرضہ کومبر گروپ نامی کمپنی نے حاصل کیا تھا وہ رقم بعد میں حسن نواز کی کمپنی کیو ہولڈنگز کو دیا گیا. واجد ضیاء نے عدالت میں مزید دستاویزات سے ثابت کیا کہ کیو ہولڈنگز نے آگے وہ رقم سال 2008 میں حسن نواز کی ہی کمپنی کوئن پیڈنگٹن کو ادا کی. رقوم موصول ہونے کے بعد کوئن پیڈنگٹن سے حسن نواز کی ہی دبئی کی کمپنی کیپٹل ایف زیڈ ای کو ادائیگی کی گئی. واجد ضیاء کی پیش کردہ دستاویزات کے مطابق کوئن پیڈنگٹن سے کیپٹل ایف زیڈ ای کو 6,14,000 پاؤنڈ کا قرضہ بھی فراہم کیا گیا. احتساب عدالت کے فیصلے میں جج محمد بشیر نے لکھا ہے کہ اس کمپنی میں نواز شریف خود ایک ملازم تھے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس سارے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باپ, بیٹی اور بیٹوں پر مشتمل یہ خاندان اندر سے ایک ہی ہے, اور نواز شریف زبانی کلامی یہ کہہ کر اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جان نہیں چھڑوا سکتے. اور اسی بنا پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو سزا دی اور اس کے بعد آج ان کا سٹیٹس اشتہاری کا ہے.
رسیدیں آج تک آئی ہیں یا کہ ویڈیوز پہ ہی بات چیت چلے گی؟ رسید اگر ہوتی تو جس طرح عمران خان کے اوپر انہوں نے، حالانکہ پوری دنیا کو پتا تھا بہترین آل راؤنڈر تھے، پاکستان ٹیم کے کپتان تھے، ورلڈ کپ جتوایا، ان سے رسیدیں مانگی گئی 40 سال کی، انہوں نے اپنی ایک جو سوال ہوا وہ تمام رسیدیں سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی، اور پھر وہ صادق اور امین ٹھہرے۔ لیکن دوسری طرف نواز شریف کا اور ان کے پورے خاندان کا کیا سلسلہ چلا آ رہا تھا، میں اسی سے آغاز کروں گا۔ پاناما پیپرز آئے، پہلے کیا انکاری تھی کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، پھر اس کے بعد ایک دن انکشاف ہونے لگا کہ بیٹا آ کے کہتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہیں، نواز شریف پارلیمنٹ آ کے کہتا ہے کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، جب سپریم کورٹ پہنچے تو قطری خط آ جاتا ہے، اس میں کیلیبری فونٹ جو بعد میں آتا ہے لیکن وہ پہلے انہوں نے استعمال کر لیا تھا، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ آ جاتی ہے۔ ابھی پرسوں انہوں نے کیا کہ دادا حضور جو ہے وہ 2004 میں فوت ہو گئے تھے، لیکن جو چودھری شوگر مل کے شیئر تھے وہ 2008 میں انہوں نے دادا نے ڈیل کی، مطلب وہ بھی سامنے آ گیا۔ پھر جعلی آڈیوز، پھر جعلی ویڈیوز، وہ تمام چیزیں ان کے ایکسپوز ہوتے گئے۔ ہر لمحے جھوٹ بولا، سرٹیفائیڈ جھوٹے بھی ہے، سرٹیفائیڈ جعلساز بھی ہے، سرٹیفائیڈ فراڈیے ہیں، سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے، لیکن اپریل 2016 میں ناظرین پاناما پیپرز آئے اور اب تک یہ معاملہ چل گیا۔ ہمارے نظام کے حوالے سے خود ایک بہت بڑی کافی سارے سوالات اٹھاتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو چند غلط بیانیاں جو ہیں وہ دکھائیں گے کہ کس طرح پہلے انکار کیا جاتا ہے، پھر اقرار کیا جاتا ہے اور پھر وضاحتیں دی جاتی ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، غلط بیانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جس کا کہ عدالتی کارروائی میں بھی کئی دفعہ ذکر آیا اور میڈیا کے سامنے بھی کئی دفعہ ذکر آیا، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 2011 کے ایک بیان سے جب کہا گیا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ جی ناظرین، اس انکار کے بعد ایک اقرار 2017 میں آیا اور وہ اقرار یہ تھا کہ پاکستان میں اتنی جائیداد ہے۔ کتنی جائیداد کا اقرار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میری تقریباً 1 ارب کے تقریباً کوئی 90-95 کروڑ کے اثاثے ہیں۔ جی ناظرین، اور ٹرسٹی ہونے کے حوالے سے بھائی کی جائیداد ہے، میں ٹرسٹی ہوں، یہ انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا ذکر ہو رہا ہے، کیا کہا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی کی کمپنی ہے جی، میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں، میں اس میں بالکل ایک ٹرسٹی ہوں۔ جی ناظرین، اور لندن فلیٹس جو ہیں پاکستان تو کیا لندن میں بھی نہیں، اور 2006 میں فلیٹس کی ڈاکومنٹس میں ٹرانسفر ہوئی، رہ اس میں پہلے سے رہے، کیا ماجرا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میاں صاحب 2006 سے پہلے لندن فلیٹس میں قیام پذیر رہے ہیں۔ بالکل رہتے رہے، ہم سب رہتے رہے، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نہیں رہتے رہے؟ تو اس کے جو ایویڈنس پیش بھی ہے، میں سے 2006 میں خریدے ہیں لیکن رہتے ہم پہلے سے رہے۔ رہتے پہلے سے رہیں، آئیے یہ ساری چیزیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میری تقریباً 1 ارب کے کوئی 90-95 کروڑ کے اثاثے ہیں۔ بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں۔ لندن فلیٹس میں قیام پذیر رہے ہیں۔ بالکل رہتے رہے، ہم سب رہتے رہے، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نہیں رہتے رہے؟ بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ 2006 میں خریدے ہیں لیکن رہتے ہم پہلے سے رہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا منسٹر صاحب، آپ عوامی لیڈر بھی ہیں، آپ کے پاس بہت سی کمپلینٹس بھی آتی ہوں گی، دیکھیں جی مجھے مرغی چوری میں پکڑ لیا، سائیکل چوری میں پکڑ لیا، اگر بندہ رسید نہیں دیتا تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے۔ آج بھی جن لندن فلیٹس پہ کیس چل رہا ہے، اپیلیں چل رہی ہیں، اسی میں میاں نواز شریف رہتے ہیں، تو جس ڈیل کے تحت آپ نے انہیں باہر بھیجا تو اس ڈیل کا یہی حصہ ہے کہ جی ٹھیک ہے اداروں کو بدنام ہونے دو اور پروسیکیوشن کے ہاتھ ہم نے کھینچ لینے، جس طرح ٹی ایل پی سے خفیہ معاہدہ کیا اور ان کو راتوں رات سب کو ریلیز کر دیا، وہ معاہدہ بھی سامنے نہیں آیا، تو نواز شریف والا معاہدہ کبھی سامنے آئے گا آپ کی حکومت میں؟ ارشد بھائی، یہ سوال آپ نے ان کی باتوں کو دیکھ کے یہ تاثر لیا کہ ڈیل ہوئی ہے، جس طرح کی یہ سارے جھوٹ اور سارے جو جعلسازیاں یہ آپ نے دکھائی۔ دیکھیے ایک چیز، جھوٹ کا تو یہ نقصان ہوتا ہے نا ارشد بھائی کہ آپ کو جھوٹ میں ایک چیز ہے کہ آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے کہ مجھ میں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، تو ایک کوئی ایسا کام بتائے کہ میں وہ کروں اور جس سے میرے سارے گناہ چھوٹ جائے، تو کہا گیا، فرمایا گیا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ بولیں۔ یہ جس طرح کے جھوٹ بولے جا رہے اس میں تو آپ نے یہ دکھائی، لیکن چند چیزیں آپ نے نہیں دکھائی
اس میں یہ جو آپ نواز شریف جو لندن مفرور اور اشتہاری بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی بھاگنے والا نہیں ہے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. باپ مفرور اشتہاری، بھائی مفرور اشتہاری. پھر ایک اور سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پتہ نہیں کہ دن میں 2 ہارٹ اٹیک ہوتے تھے کہ کتنے ہارٹ اٹیک ہوتے تھے. پھر وہ پیزا کھایا، وہ نظر آیا، وہ چیز آ گئی، کہتے کہ اس میں کیا ہے، مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں پہ گھوم رہے ہیں لیکن جھوٹ بولا گیا. تو یہ تو ان سے سوال بنتے ہیں. اصل میں جو میڈیا کے اشتہارات کی بات سامنے آ گئی ہے اور جس طرح کی یہ میڈیا میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ کہ عام آدمی کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں ارشد بھائی آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہاں پہ مرغی چور، یہاں پہ بھینس چور، یہاں پہ روٹی چور، ان کو تو آپ یہاں پہ پتہ نہیں کہ کیا سلوک ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن اربوں لوٹا وہ ثابت ہو گیا، لندن کی جائیداد سامنے آ گئی، جھوٹ پکڑا گیا، جلسازی آج بھی اسی میں رہ رہے ہیں لیکن تکنیکی انصاف ملنے کی پوری امید آپ رکھتے ہیں. اور انہی اپارٹمنٹس میں رہنا مطلب بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. مفرور اشتہاری بیٹھے ہوئے یہاں پہ روز آ کے وکٹری کا نشان بنا کے بھاشن ہمیں دیتے ہیں. تو یہ تو ان سے سوال ہوتے ہیں. اصل میں عدالت نے تو ان کو سزا دے دی، پھر اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ، روزانہ میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کیا گیا. پتہ نہیں کہ منڈے تک کیا ہونے جا رہا ہے. ہم سے سوال پوچھے جانے لگے کہ منڈے تک اگر یہ کچھ ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ بھائی میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا ارشد بھائی، کون کسی کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کون کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بندہ وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ پیزے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، کافی پی رہا ہے، اور یہاں پہ یہ جو سرٹیفائڈ جھوٹ بولنے والی ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ پتہ نہیں دن میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے مریمِ نواز صاحبہ کے بیانات سے، اور جس دن بیان نہ آئے اس دن آپ سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ تو میں نے خود آپ کو کہا نا کہ ان کی باتیں سن کے آپ کو شاید ڈیل کا تاثر مل رہا ہے. یہ تو ہماری بیسٹ پلیئر ہے. واقعی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ میں واقعی میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں. رائٹ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ایک بریکنگ خبر کے بعد پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج کل جو لوگ جمہوریت کے دعوے کر رہے ہیں اور آزادی صحافت کے دعوے کرتے ہیں، اور ہمارے ان دوستوں کو بھی سلام ہے جو پریڈیٹرز آف میڈیا کو بلاتے ہیں فنکشنز پہ کہ آزادی صحافت پہ بات کریں. اللہ کی کرنی آپ دیکھیں کہ ان کی لیک جو آڈیو آئی اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا کو سٹرینگولیٹ کرنے کے لیے، میڈیا کو فائنینشلی گلا گھونٹنے کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. جی ناظرین، اور پھر دیدہ دلیری سے اس کا اقرار بھی کیا جاتا ہے. کن الفاظ میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے. پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، وہ بہت پرانی ہے، لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی. جی ناظرین، اور 2017 میں یہی کبھی انکار کبھی اقرار. پہلے انکار تھا، 2017 میں اس چیز سے انکار کن الفاظ میں کیا گیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. میرا میڈیا سیل تھا میرا میڈیا سیل تو ہے ہی نہیں. وہ جب سے میں وزیر اعظم جب میاں نواز شریف تھے، میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی. اس کے بعد میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے، اور یہ ایک پروپیگینڈا چلایا جا رہا ہے اور آن پرپس چلایا جا رہا ہے. کون چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، وہ میں سب جانتی ہوں. جی ناظرین، اور خود انہوں نے اقرار کیا یہ پروپیگنڈا نہیں تھا، سچ تھا. اور سینیٹر پرویز رشید صاحب ایک ایکسپیرینس آدمی ہیں، انفارمیشن منسٹر بھی تھے. جیسے یہ سوال آیا تھا انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ باقاعدہ طور پہ یوکر ایک اچھے رپورٹر نے پھینکی ہے، تو اس کو بالکل روکنا ہے، ڈگ آؤٹ کرنا ہے، اور اس پہ بولنا کچھ نہیں ہے. انہوں نے مشورہ کیا دیا تھا. آئیے دیکھنا. آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے، اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت؟ آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت؟ آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت؟ جی پرویز رشید صاحب کہتے ہیں یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے جواب نہ دینا، لیکن مریم بی بی پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک نڈر لیڈر ہیں. انہوں نے کہا پرویز رشید صاحب کو کیا پتہ جواب دینا چاہیے، اور انہوں نے جواب دیا. اور پھر احسن اقبال صاحب ایک قدم مزید آگے گئے. انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ فقط اتفاق ہے کہ جیو کو اور جنگ کو آپ لوگوں نے 5 سال میں 3 ارب روپے کے ایڈورٹیزمنٹس دیے، اور ARY کو فقط 8 کروڑ. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا میڈیم آپ کو بیسٹ ریٹرن اور اوور انویسٹمنٹ دے رہا ہے. اگر ایک چینل ہے کہ جس کے بارے میں میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ میرے مخالفین کی ویورشپ کو کیٹر کر رہا ہے، اس چینل کو 80% میرا مخالف دیکھ رہا ہے، تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنا میسج دوں گا اٹس ویسٹ آف مائی ریسورسز اینڈ منی. میں اس چینل میں نہیں دیکھنا چاہتا جو میرے
ویورشپ ہے وہ اگر اس ایک مخصوص چینل کے ذریعے یا اس اخبار کے ذریعے یہ اس تک پہنچ رہا ہے میں اس میں دوں گا. یہ مارکیٹنگ کا ایک بیسک اصول ہے. جی ناظرین، بزنس انویسٹمنٹ ہے، مارکیٹنگ کا اصول ہے، اور یہ انویسٹمنٹ کس پہ ہو رہی ہے؟ اپنی پارٹی پہ، اپنے بیانیے پہ. کس چیز سے؟ پبلک کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے. اور اس سے سب سے زیادہ مفید کون ہوئے؟ وہ فگرز انفارمیشن منسٹر نے سامنے رکھی. لیکن اسی گروپ کے ایڈیٹر ان چیف بتاتے ہیں کہ جناب صحافت کو بھول جائیں، کاروبار میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. تو آج ماشاءاللہ جو لارجسٹ بگیسٹ گروپ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ اس لیے ہے. ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. ہمارا یہ کاروبار ہے. فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. جی منسٹر صاحب، صحافت انتہائی مقدس پیشہ ہے. آپ کی حکومت پہ بھی کافی الزامات لگتے ہیں کہ آپ بھی میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو میں نے چیک کیا ہے اشتہارات، آپ کے دور حکومت میں بھی کوئی روش بدلی نہیں ہے. جو صحافت میں کاروبار کرتے ہیں انہی کو پیٹرنائز آپ کی حکومت بھی زیادہ کر رہی ہے. دیکھیے، اس کا جواب تو انفارمیشن منسٹر فواد دے سکتا ہے، لیکن جو چیزیں آپ نے ابھی دکھائی، انہوں نے یہ جب یہ آڈیو سامنے آئی، پھر ان کا اعتراف سامنے آ گیا، پھر اس میں ایک دفعہ پھر ان کا جھوٹ پکڑا گیا. 2017 میں کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کون سا میڈیا سیل، کون چلا رہا ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن پھر اب کہتے ہیں کہ ہاں ایک میڈیا سیل بھی تھا، وہ چل بھی رہا تھا، آواز بھی ان کی تھی، جس میں میڈیا کے اوپر قدغنیں لگی، گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، فائنینشلی ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جو احسن اقبال نے بولا، انہوں نے اپنے ساتھ وہ جو باقی تھے، جو اظہار رائے کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، جو کہ ایک ایجنڈے کو ڈرائیو کرتے ہیں، ایک ایجنڈے کو آگے لے کے جاتے ہیں. وہ ایجنڈا کون سا ہے؟ حکومت مخالف، ایک کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا، پھر اس کے ساتھ پاکستان کے عدلیہ کو، پاکستان کے فوج کو، ان کو نشانہ بنانا. تو وہ تمام چیزیں بھی انہوں نے بول دی کہ یہ تو انویسٹمنٹ انہوں نے کی. سرکار کا پیسہ، قوم کے ٹیکس کا پیسہ، ایک جو الیکٹڈ بھی نہیں ہے اور پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے، بلکہ صاحبزادی ہے کسی کی جو جعلسازی میں پکڑی جا چکی ہے، وہ اسی کے تھرو وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ قوم کا پیسہ ہم نے لگانا ہے اپنے پارٹی کی تشہیر کے لیے، اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ریٹرن کی خواہش کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ریٹرن اچھا مل رہا ہے. ریٹرن کیسے اچھا مل رہا ہے؟ کہ ان کی تعریفیں ہوتی ہے، عمران خان کی غیبت ہوتی ہے، عمران خان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، فوج کو نشانہ بنایا جاتا ہے، عدلیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ ایک، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت بھی کیا اسی فارمولے کے تحت اشتہارات دے رہی ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے، یا آپ کی حکومت نے اسے کچھ چینج کیا؟ چونکہ میں ارشد بھائی انفارمیشن ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ کہ دیکھیں ڈسکشن اس حد تک اگر ہوئی ہے کہ مطلب جو آپ نے اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل والی چیز جو سامنے آئی، ارشد بھائی میں آپ کو بتانا چلوں، آپ نے میرے خیال سے 2015-16 میں اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، بالکل، اور اس سے پہلے خاور گھومن نے اس کے اوپر سٹوری کی تھی. اسی بنیاد پہ میں چلا گیا، میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر، اللہ بخشے نعیم بھائی کے ساتھ، نعیم الاق صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میں نے ایک نیب میں ایک درخواست بھی دی تھی اس کے اوپر کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ تمام ڈاکومنٹس میں تمام چیزیں تھی، لیکن اس وقت یہ سارے انکاری تھے، اور انکاری تھے. آج اللہ الحق ہے، سچ سامنے آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے، کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. ان کا وقت بھی ختم، ان کی کہانی بھی ختم، ان کے اب عوام کو ان کا سچ پتہ ہے، یہ صرف تفریح کا سامان میسر کر رہے ہیں قوم کو، ایک انٹرٹینمنٹ ہے. جب بھی آتے ہیں ان کی کہانی ختم، وہ ویڈیو پھینک کے ہر دفعہ ایک نئی کہانی لے کے آ رہے ہیں، ویڈیو پہ ویڈیو، ہر چیز جعلی، ہر چیز جعلی. جو نہیں دکھا رہے، قوم کو تو پتہ ہے نا کہ رسیدیں نہیں مل رہی، رسیدیں نہیں دکھا رہے. اگر کمائی حلال کی ہو تو 40 سالہ پرانا ریکارڈ بھی مل جاتا ہے جس طرح عمران خان نے مہیا کیا، لیکن کمائی حرام کی ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. اس میں نیب کیس بنتا ہے؟ کیوں نہیں بنتا سر؟ عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ کسی کو اپنے جو جس کا تعلق ہی نہیں ہے حکومت سے اس کو بٹھا دے اور پھر فیصلے بھی کرے کہ اس کو مت کرو، اس کا گلا گھونٹ دو، اس کو فائنینشلی تباہ کر دو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ نیب کیس بالکل بنتا ہے. اسی وقت میں کہہ رہا ہوں، اب میں 2 دن سے ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں پہ مجھے مل جائے، کیونکہ اس وقت ان کا بیٹا ہوا تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا نا کہ آپ، اس نے کہا نا تھا کہ میں اس کو جواب دے ہوں، کہتے کہ آپ کا مطلب اس سے نواز شریف ہے جو پوری سپریم کورٹ میں ہوا تھا میرے خیال سے، اب پاناما پیپرز کی ججمنٹ میں بھول گیا ہوں، لیکن اس میں تمام چیزیں لکھا ہوتا ہے کہ ادارے غلام بنے ہوئے تھے جس میں نیب کا بھی ذکر تھا، وہ نیب کا بھی ذکر تھا. تو اس وقت میں نے درخواست دی تھی. اب مجھے وہ درخواست 2 دن سے میں نے کہا کہ نیب کے ریکارڈ میں تو ہونی چاہیے، لیکن نیب نے اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی تھی. لیکن اب تو کھل کے سامنے آ گیا ہے، اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہے. بالکل نیب کا کیس بنتا ہے اس کو، اور نہ صرف نیب کا کیس، اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ کس طرح وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے جو ڈان لیکس ہوا تھا
ایک آرگنائز سیل تھا. کس طرح ان دنوں میں پاکستان کی اداروں کے خلاف ایک منظم مہم ہوئی تھی. اگر اس پہلو کو بھی آپ دیکھیں تو بڑا خطرناک نکلتا ہے کہ یہ خاتون بیٹھ کے پرائم منسٹر آفس میں وہاں پہ ایک سیل چلا رہی ہے, انسٹرکشن دے رہی ہے, قوم کا پیسہ استعمال کر رہا ہے قومی اداروں کے خلاف. اور جہاں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھیں اس کی آڈیو باہر بھی جاتی تھی, یہ بھی آپ کے علم میں آیا؟ میرے علم میں تو نہیں, میں آپ کو صرف چیزیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح مطلب یہ ہوتا تھا. اس میں بڑی امپورٹنٹ میٹنگز بھی تھی, ڈان لیکس کا دے کے اداروں کے خلاف ان دنوں میں مہم دے کے. اور میں تو اس کو لنک کروں گا, پتہ نہیں کہ وہ بار بار میں کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں ہی کہتا ہوں ارشد بھائی کہ یہ جو لندن میں ایک ملاقات ہوئی تھی اس کا میں بارہا حوالہ دیتا ہوں کسی فرمز کے ساتھ, اور اس میں کیا باتیں ہوئی تھی. تو وہ نظریہ جو وہاں سے جو باتیں نکلی تھی, میں سوال ہی کر سکتا ہوں, میں نے سوال کیے تھے کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا, عام پاکستانی کہ میں نہیں تھا, میں سوال ہی پوچھ سکتا تھا. سوال بارہا کیے, کوئی جواب نہیں ملا. پھر وہی بیانیہ دے کے اب انکشافات جو آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے وابستہ لوگ دے کے اور پھر اس بیانی کی ترویج دے کے اور تشہیر دے کے یہ پوری کہانی سمجھنا چاہیے. چیئرمین نیب نے بھی آج ایک بہت اچھی بات کی اور کچھ دکھانے کی بات کی. حسین دھوکے کس طرح کے ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں آپ سے. ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, لیکن بعض دھوکے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں, ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں. منسٹر صاحب, آپ نے کبھی خوبصورت دھوکہ کھایا ہے؟ دیکھیے یہ تو پتہ نہیں کس زمرے میں یہ بات کر رہے ہیں, یہ بہتر جواب. میں زمرہ تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اشتہارات کا تھا, لیکن خوبصورت دھوکے کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کبھی خوبصورت دھوکہ کھایا؟ دیکھیے میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کر سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا. آپ کی حکومت نے خوبصورت دھوکے کھائے پچھلے 3 سال. دیکھیے کس چیز کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں؟ ویسے نہیں, نواز شریف کے حوالے سے. نواز شریف کا ارشد بھائی اب میں کیا کہوں, احتساب کے حوالے سے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے میڈیا پہ, جس طرح یہی لوگ تھے نا جس کے پیسے دے کے نوازا گیا تھا, وہ مہم چلا رہے ہیں صبح سے رات تک بیٹھ کے. کیا کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ پیٹ خراب ہے, دل خراب ہے, گردہ خراب ہے. یہ بیٹی روز کہتی کہ 2 آٹے ایک دن میں بیان کرتی تھی کہ کیا کرتی تھی. تو اگر اس کو آپ خوبصورت دھوکہ کہتے ہیں تو اس کو تو منافقت ہم کہتے ہیں سر. جب منسٹر صاحب یہ چینلز کی ڈیٹیلز تو ہو گئیں, کچھ انڈیویجول صحافیوں کو بھی مراد دی گئی تھی, پیسے دیے گئے تھے, وہ ڈیٹیلز بھی آپ کی حکومت سامنے لائے گی؟ دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں, کوئی انفارمیشن منسٹر نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اس کی انکوائری بھی ہوگی, تحقیقات بھی اس کی ہوگی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس کے نام سامنے آتے ہیں اور کون سے کردار ہے وہ سامنے آتے ہیں, انڈیویجولی کن کو نوازا گیا تھا, کون کون سے چینلز تھے, کیوں کیا گیا, کس طرح چلایا گیا. اور اس میں تو 2-3 چیزیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں تو یہی گزارش بھی کر سکتا ہوں, بلکہ ظاہری سی بات ہے انفارمیشن منسٹر صاحب اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈان لیکس, پھر وہ جو اداروں کے خلاف مہم ہوئی تھی, وہ تمام چیزیں عوام کے پیسے پہ ملک کے خلاف مہم چلانا. یہ بڑا انتہائی سینئر صحافی مجھے عدیل راجہ بتا رہے ہیں, مظہر عباس صاحب, انہوں نے جیو پہ بیٹھ کے بقول عدیل راجہ یہ کہا ہے کہ جی اس دور میں بیگز میں بھر بھر کے بھی صحافیوں کو پیسے دیے گئے تھے. دیکھیں 2 چیزیں اور چینلز کو بھی. سمپل فارمولہ انہوں نے, اظہار رائے کی آزادی کے چیمپئن بنتے ہیں, جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, جو بات نہیں مانتا, جو بکتا نہیں ہے. آپ کو یہ چیزیں لانی چاہیے تاکہ جو جینون صحافی ہیں, جو یہ لفافے, اب تو لفافوں سے آگ بیگز تک چلی گئی ہے بقول مظہر عباس کے جو کہ دیے گئے, نام سامنے آنے چاہیے. دیکھیں ارشد بھائی چونکہ انفارمیشن منسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور بڑا کمپیٹنٹ منسٹر ہے ہمارا, آپ کی پاورفل آواز ہے, یہ آواز اٹھائیں گے اپنی کابینہ میں, پارٹی میں. بالکل میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں گا, لیکن میں ایک کمپیٹنٹ منسٹر ہے, میرا جہاں پہ کام ہے, اگر کنٹریکٹرز تھے, نواز شریف نے کمیشن لیے تھے, ان کے لوگ وزیروں نے کمیشن لیے تھے, جن کنٹریکٹرز کو نوازا تھا, وہ تمام میں کیسز بھی بنا چکا ہوں اور ان کے نام بھی سامنے لا چکا ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان صحافیوں کے نام بھی لائے جن کا مظہر عباس صاحب نے ذکر کیا کہ انہیں بیگز میں پیسے دیے, اور سب کا احتساب ہونا چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.